جو آج کل کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا بینکس ہیں وہ آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں چیز کی خرید و فروخت کا، وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ ایسی پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں جو آپ کو کیش دے دیتے ہیں. آپ پرسنل لون جسے ہم کہتے ہیں، اس میں آپ کوئی چیز خرید نہیں رہے، آپ انہیں بولتے ہیں مجھے $10,000 $10,000 جو بھی کرنسی وہ چاہیے، وہ آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ لیں اور اتنے انٹرسٹ ریٹ پہ آپ مجھے 3 سال میں 2 سال میں واپس کریں گے. اب جو بندہ لے رہا ہوتا ہے وہ یا تو اس کو ضرورت بھی ہو سکتی ہے کسی کام کی، یا وہ کیش، کیونکہ کیش جو ہے وہ آپ کو جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کو آگے خرچ کرنے میں، پلان کرنے میں آسانی ہوتی ہے. آپ کے کوئی پرٹیکولر پلانز نہیں ہوتے. تو اس پرٹیکولر کیٹیگری کے بارے میں شاید وہ پوچھنا چاہ رہے تھے. جو لے رہا ہے، دینے والے کو تو چھوڑ دیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ تو واضح، لیکن جو شخص لے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ آ سکتا ہے اور پھر اس کو میں اپنی سہولت کے حساب سے خرچ کر دوں گا. تو ایک تو کیا وہ سود کی ابیٹمنٹ، یعنی اس کو آپ مدد فراہم کر رہے ہیں سودی کاروبار کو بڑھاوا دینے میں، ایک تو چیز یہ، اور دوسرا اسراف کی صورت میں بھی آ رہا ہے. تو کیا یہ دونوں چیزیں اس پہ اپلائی ہو جائیں گی اس بندے پہ؟ کیا اس بندے کو نہیں کرنا چاہیے کام ایز اے مسلم یا اللہ تعالیٰ کے فرمان کو تابع رکھتے ہوئے؟ بھائی جو آدمی بھی قرض لینے جا رہا ہے اسے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ قرض کی اس کو ضرورت ہے تو لے گا. تو اگر کوئی ضرورت ہے، ضرورتیں کئی ہوتی ہیں. بعض اوقات آپ کو کھانے پینے کے لیے قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بیٹیوں کو گھر سے اٹھانے کے لیے، کوئی گھر بنانے کے لیے کہ چلیں کچھ چھت سر پہ آ جائے، قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کاروبار بڑھانے کے لیے قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو جو آدمی بھی بینک کے پاس گیا ہے اس کو آپ کی کہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ اس لیے گیا ہے کہ وہ کاروبار بڑھانے میں بینک کی مدد کرنے جا رہا ہے؟ تو اپنی ضرورت لے کے گیا ہے. اگر سوسائٹی میں اس کو اپنے کسی عزیز سے قرض مل جاتا تو وہ کیوں جاتا؟ اگر بغیر سود کے مل جاتا تو کیوں جاتا؟ قرض لینے والے کو یہ نصیحت ضرور کریں کہ آدمی کو خواہ مخواہ اپنے آپ کو مقروض نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس طرح فراقی سے قرض لینے چاہیے کہ وہ قرض ایک ذمہ داری ہے جو واپس کرنا ہوتا ہے. تاہم اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. قرض پر سود لینے والا، یعنی جس نے اس کے کمائے ہوئے پیسے میں سے لینا ہے، وہ حرام ہے، اور اس کی حرمت کی جو بنیاد ہے وہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ہے. کسی کا غلط طریقے سے مال آپ کھا نہیں سکتے. تو قرض پر نفع لے کے کھانے کو قرآن مجید نے ممنوع قرار دیا ہے.